پھر نئے سرے سے ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر کریں، کیونکہ انسان کرتا رہتا ہے پھر بھول جاتا ہے پھر کرنے لگتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے آج ہم پھر استغفار کے بارے میں جانیں گے کہ استغفار کتنی کتنی بہترین چیز ہے، اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے کس قدر تاکیدن فرمایا ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہم بار بار پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کتنی مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے خود۔ اگر سوچو تو غور کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے پیارے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنے پیارے، اللہ کے محبوب، آسمانوں پر آپ کو بلاتا تھا رب العالمین، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس کتنی کتنی نعمتیں اور رتبات عطا کرے گئے، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف کتنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خوف تھا، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ سے خود استغفار فرمایا کرتے تھے، اور امت کو تاکید کری گئی کہ آپ استغفار کریں۔ تو استغفار وہ جادو ہے، استغفار جادو ہے، اور ایسا جادو ہے کہ اس سے نا تمام بلائیں دور ہو جاتی ہیں، تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ صحت تندرستیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، برکتیں بھی عطا فرماتا ہے، اور ہے نا ذلت اور رسوائی سے بچاتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کی عزتیں استغفار کی برکت سے ملتی ہیں، اور ہے نا آخرت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ توبہ کے اوپر غور اگر کریں گے تو توبہ کیا چیز ہے، یعنی اللہ سے معافی، بس اللہ سے معافی۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ بندہ کس قدر ہے نا غلطیوں کا بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ کے ساتھ ایک سولیوشن کے طور پر یہ توبہ کو دے دیا گیا ہے نا، ادھر توبہ کرو اور ہے نا اپنے آپ کو پاک کر لو۔ جس طریقے سے مشرک آدمی دین میں جب تک داخل نہیں ہوتا، کلمہ نہیں پڑھ لیتا، تب تک وہ ناپاکی میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی یہ طہارت والا کلمہ، طیب والا کلمہ، طیب، اور اس کو جیسے ہی زبان اطہر سے دہراتا ہے، دل کی گہرائیوں سے قبول کرتا ہے نا، تو فوراً ہی وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور پھر گناہوں کا جو گندگی ہوتی ہے وہ پھر اگر ہوتی رہتی ہے تو کائے سے دھل جاتی ہے، توبہ استغفار سے دھل جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہم سب کو کتنے پیارے طریقے سے یہ ہم کو بتا دیا کہ توبہ کی قبولیت سے ایک تو مایوس نہیں ہونے کا، اور ہے نا اس کو ہم ہے نا روٹین کے حساب سے نہیں پڑھنے کا کہ بس ہمیں پڑھنا ہے روٹین کے حساب سے، جیسے کہ بس اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھنے کا ہے استغفار۔ جب ہم شرمندگی کے ساتھ اپنی کمیوں کے ساتھ میں کہ ہم نے یہ کتنے کمیاں ہیں ہمارے اندر، اور ہماری ان کمیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اپنے حکم سے، تب ہم استغفار کو پیش کریں گے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم لوگوں کو ہمارے استغفار جو ہیں وہ قبول ہوں گے۔ استغفار قبول ہوتے ہیں اللہ کے ہاں، اور ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتا ہے۔ کیسے بڑے بڑے گناہوں کو استغفار دھو دیتا ہے، بتائیے کتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے، لیکن استغفار صدق دل کے ساتھ میں جب بندہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ کتنی ہے نا ہمارے لیے کتنی خوشی کا مقام ہے، اور ہم کو یہ ہے نا جیسے کہ وہ ملتا ہے نا کہ نا انسان ہے نا کہیں جا رہا ہے اور کام اس کا ہوتے ہوتے رہ گیا، اور پھر ایک فوراً ہی ایسی وہ آئی خوشخبری کہ تمہارا کام ہونے والا ہے نا، تو یہ استغفار ہمارے لیے وہ خوشخبری ہے کہ جب ہے نا انسان گناہ کرتے کرتے، اور کرتا ہی ہے، ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جیسے یہ استغفار سچے دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت ہم کو وہ ملا ہے، وہ گناہوں کو دھونے والا ہم کو یہ ایسا سولیوشن، ایسا امرت مل گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو پابندی سے ہمیں اس کو اپنے اندر لینے والا بنایا۔ توبہ سے اپنے نفس کو ہم پاک کریں، اور خدا سے امید رکھیں۔ مایوسی کافروں کا شیوا ہے، مایوسی کہ ہے نا پتہ نہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مجھ سے کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ ہے نا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب وہ گناہ کیا معاف ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ والی بات جو بھی سوچتا ہے، جن کو معلوم نہیں ہے ان کی بات دوسری ہے، لیکن جب ہے نا بندہ مایوس ہوتا ہے کہ میں ہے نا
میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اب پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ والا وہم جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، کیونکہ شیطان خود بھی مایوس تھا، اس کو تو یہ یقین نہیں تھا، جبھی تو اس نے توبہ نہیں کری. تو جو بندہ اللہ سے مایوس ہوتا ہے تو پھر وہ شیطان اس سے خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہاں یہ میری لائن کا بندہ ہو گیا، میں بھی مایوس یہ بھی مایوس اللہ کی ذات سے، ہے نا. تو مایوسی اس لیے کفر بتائی گئی ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز کی مایوسی نہیں کرنے کا. اور یہ باتیں ہمیں کیسے پتہ لگتی ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو مطلب بڑھاپے کے اندر جب پوری زندگی ان کی آخری وقت تھا، تھوڑا سا ہی ٹائم زندگی کا ان کا ایسا بچا ہوا تھا، تو اس وقت یعنی پہلے عمریں بہت بہت ہوتی تھی نا، تو اس میں اگر 100-200 سال باقی بچ گئے تو وہ پھر اتنا چھوٹا ہی لگتا تھا نا ان کو. تو ان کو وہ خود بھی بڑھاپے میں تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی. لیکن جب حضرت مریم کو انہوں نے دیکھا کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے مایوسی فوراً، ان کو ایسا لگا کہ جب ان کو بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں اولاد دے سکتا ہے. یہ ان کے اندر ایک اللہ کی ذات پہ، کیونکہ نبی تھے نا وہ، اور نبی کی ذات ہی عام انسانوں سے ہٹ کر ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے فوراً اللہ سے اسی وقت دعا کری ہے نا، ربی 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 لا تذرلی، ذہن سے اتر گئی ایک دم. وہ اس کی دعا ہے یہ کہ ہے نا مجھے اولاد عطا فرما، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ تو مجھے ایک ایسا فرزند عطا فرما جو ہے نا میرا وارث بن جائے. ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اور میری دعا قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً ہی خوشخبری عطا کری. لیکن دیکھو پوری عمر نکالنے کے بعد جب ان کو ملا ہے نا، تو ہم تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات سے، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا کام. تو ہم کو یہ بات کہنا ہی نہیں ہے، اور بس ہم کو بس اللہ کی ذات پہ قوی یقین رکھنے کا ہے کہ نہیں اللہ ضرور سننے والا ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو نہ سنے گا. اور جو مایوسی کرتا ہے تو پھر شیطان خوش ہو جاتا ہے. تو ہم کو تو اپنے دشمن کو خوش ہونا ہی نہیں دینے کا ہے انشاءاللہ. اور مومنوں کی تو یہ خوبی ہوتی ہے، یہ اس کے اندر ایکسٹرا خوبی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ توبہ کرتے ہیں اور کسی حال میں بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، اور گناہوں کی زیادتی سے گھبرا کر مایوسی میں مبتلا ہونا اور توبہ کے قبولیت میں نا امید ہونا ذہن اور فکر کی تباہ کن گمراہی ہے نا. یعنی ایک گمراہی کی ایک قسم ہے یہ مایوس ہو جانا. تو مایوس ہرگز بھی نہیں ہونے کا. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے اور وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی تعریف نہیں فرمائی کہ ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا کہ ان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گناہوں کو اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، اور فوراً ہی ان کا اعتراف کرتے ہیں اور پھر توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو پاک کرا لیتے ہیں، ہے نا. کتنی پیاری بات ہے نا. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ جو میرا یہ بندے ہیں یہ ہے نا ان کی فطرت میں جو ہے وہ جلد بازی ہے، ان کی فطرت کے اندر ہے نا گناہ کرنے کی بھی وہ ہے، تو کرتا ہے بندہ گناہ. ہمیں تو ایسے بھی نہیں پتہ لگتا کہ ہم نے کب گناہ کر لیا اور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو اس لیے استغفار کی کثرت ضروری ہے، لازمی ہے نا انشاءاللہ. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کا سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر اللہ کا خوف یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اور وہ جانتے پوچھتے اپنے کیے ہرگز
गुनाह पर इसरार नहीं करते हैं ना, जानबूझकर गुनाह नहीं करने का और अल्लाह ताला से बस माफी मांगते रहने का। अल्लाह ताला करीम रब है हमारा, बेहतरीन रब है हमारा। अल्लाह ताला हम सबको वो माफी मांगने वाला बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह ताला ने एक जन्नत बनाई है ना, और उसके अंदर ये जब तौबा इस्तगफार करके साफ सुथरे मंज कर, जैसे बर्तन कैसे मांजते हैं ना, काते से इससे उससे, ऐसे ही बंदा भी मंज जाता है। और जब ऐसा होके जब जाएगा तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये लिखा है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत खूबसूरत जन्नत बनाई है और उसके अंदर बाला खाने बनाए हैं और वहाँ जारी हैं नहरें नीचे, और तख्त सोने के बिछाए हैं, और वहाँ पर जो कपड़े हैं, लिबास हैं, वो रेशमीन हैं, और वहाँ पर जो जो कप्स हैं, जो गिलास हैं, वो इतने प्यारे हैं कि उनको देखकर ही दिल खुश हो जाएगा। और उनके अंदर एक बेहतरीन मशरूब भरा हुआ है, तरह तरह का उसके अंदर ऐसा पाकीज़ा, उसके अंदर शराब तहूरा, और है ना कहीं पर है ना उसमें उसमें है ना ऐसे चीजें के ना कबील पानी रहने नहीं क्या क्या होगा वो अल्लाह ताला ने रखा है वहां पर। और फिर हूरें उसमें जन्नत के अंदर ऐसी रखी हैं जो सीपियों के अंदर कैद है। सीपियां होती है ना, जमीन के जो पानी के अंदर गोताखोर जाते हैं तो वहां पर मूंगे सीप वगैरह होती हैं, और उनके अंदर जो होते हैं मोती और सच्चे मोती छुपे हुए होते हैं। वो लोग जाते हैं, उन्हें ढूंढते हैं, तलाशते हैं और फिर निकाल के लाते हैं, वो तोड़ते हैं उनके अंदर से और वो मोती निकलते हैं, और वो मोती सच्चे मोती होते हैं। और फिर उनकी कीमत कितनी होती है, बहुत ज्यादा कीमत होती है ना। बोलते हैं ना वो महारानी ने सच्चे मोतियों का हार पहना था, है ना। तो ऐसे सीपों में बंद रख रखा है अल्लाह ताला ने हूरों को, है ना, यानी सीपियों में बंद हैं। और वो जो हूरें होंगी वो जन्नती औरतों की कौन होंगी, साथी होंगी, उनकी सहेलियां होंगी। और फिर वहां पर बेशकीमत खाने होंगे, मेवे होंगे, और अजीब लज्जत होगी उनके अंदर, जो लज्जत जो जायका कोई ने कभी तसव्वुर ही नहीं किया होगा। वो ऐसे जायकेदार खाने, मेवे और फल, और है ना वहां पर वो कुछ मिलेगा। और जब वो खाएगा जन्नती आदमी और औरतें तो कैसा दिल खुश होगा। इस दुनिया के अंदर खाना खाते हैं ना हम लोग, और अच्छे से अच्छा खाना जब खाते हैं, जायकेदार खाना खाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, अरे हमने आज इतना बेहतरीन सालन बना कि मैंने तो इतना ज्यादा खा लिया, बहुत अच्छा लगा। और जब किसी दावत में जाते हैं फिर वहां पर कोई बहुत अच्छा होता है तो एक दूसरे को बोलते हैं ये वाला खाओ, ये बहुत टेस्टी बना हुआ है। लेकिन सोचो कि रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर हर चीज, हर खाना, हर मेवा इतना लज्जत वाला है, इतना जायकेदार है कि उस जायके का तस्वुर भी कोई दुनिया में सोच नहीं सकता है। और वो उससे दिल भी नहीं भरेगा कि हाँ आप ज्यादा खा लिया तो पेट भर गया, नहीं, वहां पे तो जितना हमको जरूरत होगी इंशाअल्लाह रहमान उतना खाने को मिल जाएगा। और फिर जब वो खाना खाएंगे वो जायकेदार, तो कितना मजा आएगा, है ना। और फिर वहां पर केलों की बहुतात होगी, केले इस कदर केले हैं, और वो कैसे केले हैं, तह के ऊपर तह, है ना। यानी कि यहाँ पर भी देखो अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल के तौर पर केलों को जब पैदा फरमाता है तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक तह करके रख देता है ना। यानी कितनी खूबसूरत, वहाँ साफ तौर पे लिखा है केले, तह बतह केले। अल्लाह ताला वहाँ पैदा फरमाया है, वहाँ बना रखा है। और वो तह बतह केले जो होंगे वो किसके लिए होंगे, वो जन्नतियों के लिए होंगे, है ना। यहाँ पे तो अब हम सोचते हैं कि शुगर वाले बेचारे केले ही छोड़ देते हैं खाना, ना तो वहाँ शुगर भी नहीं होगी, एक से एक खाना खाओ, मीठा खाओ, कैसा भी खाओ,
ہے نا, تہ بتہ کیلوں میں سے کھاؤ. اور پھر ہے نا وہاں کا منظر اتنا خوبصورت ہوگا کہ نہ تو وہاں پر تپش ہوگی, نہ تو دھوپ ہوگی, اور نہ اتنی سرد رات ہوگی کہ انسان ٹھٹر جائے. صبح کا منظر سہانا وہاں پر ہوگا. وہاں پر کون سا منظر ہوگا؟ صبح کا سہانا منظر ہوگا کہ دیکھ اس منظر میں کبھی بھی. اب جب صبح کو ہم یہاں اٹھتے ہیں, باہر ٹہلتے ہیں, ہے نا, واک کرنے جاتے ہیں نا, مارننگ واک, تو وہ منظر دنیا کا کتنا اچھا لگتا ہے. اگر کسی باغ میں چلا جائے اور وہاں کی ہلکی ہلکی ہوائیں اور اپنی ہے نا اپنے کو خوش کر دیں, اور وہ فرحت بخش ہوائیں جب یہاں اتنی بھلی لگتی ہیں, طبیعت کو اتنی پیاری لگتی ہیں, تو وہ جنت کے صبح کے منظر میں اور وہاں کی جو تازگی ہوگی وہ کتنی پیاری ہوگی. اور یہ ساری باتیں قرآن ہم سے کہہ رہا ہے نا. اور پھر سائے کتنے لمبے لمبے ہوں گے. اچھا, سایوں کے بارے میں تو عجیب بات ہے, قرآن پاک کے اندر پڑھی کہ سائے جب انسان کہیں بیٹھا ہوگا تو اس کے اوپر سائے جھکے ہوں گے. اب سائے کائے کے ہوں گے, ہے نا, کہیں درختوں کے سائے ہو سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے کہ نور کے سائے ہو سکتے ہیں, پتہ نہیں کائے کے سائے ہوں گے, وہ لمبے لمبے سائے, ہے نا, سایہ کیے ہوئے ہوں گے. اور ان سایوں کے نیچے اتنا سہانا وقت ہوگا اور اتنا پیارا لگے گا کہ تصور بھی نہیں کر سکتا انسان, ہے نا. باغوں میں یہاں چلے جاؤ, کیڑے مکوڑے, کہیں چھپکلی, کہیں گرگٹ, کہیں سانپ تک کا ڈر رہتا ہے. اور ہے نا کہیں اور جنگلات کی طرح سبزے میں چلے جاؤ تو وہاں شیر چیتے وغیرہ کا بھی ڈر. لیکن وہ کیسا خوبصورت اللہ نے باغ بنایا ہے, وہ باغ کتنے پیارا بنایا ہے جو جنت ہے, کہ وہاں پر کوئی کیڑا بھی نہیں ہوگا, وہاں پر کوئی پتنگا بھی نہیں ہوگا, مکھی نہیں, مچھر نہیں. وہاں کی فرحت بخش اور صاف ستھری, وہاں پر کہیں پر بھی بیٹھے اور بیٹھنے کے لیے بھی جیسے سلیقے سے تخت جمے ہوئے ہوں گے, اور وہاں پر سائے کے نیچے بیٹھے ہوں گے, ہے نا. اور قرآن میں تعریف اس قدر بیان ہے, اتنی بیان ہے قرآن میں تعریف کہ جب ہم یہ ہے نا پڑھتے ہیں نا تو سچ میں اس میں ایسا دل چاہتا ہے کہ یہ والی باتیں تو ختم ہی نہ ہوں اور ہم بس ان کو ہی پڑھتے رہیں. پڑھنے میں ہی اتنا مزہ آتا ہے. تو جب اللہ کے حکم سے انشاءاللہ الرحمن, انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب جائیں گے تو کتنا پیارا لگے گا وہ وقت, ہے نا. یعنی اتنی حسین ہے وہ جنت, اتنی حسین ہے وہ جنت کہ انسان کے تصور سے اوپر ہے. اور پھر اس میں نا اللہ تعالیٰ نے جب بنایا جنت کو تو پھر فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ اس کو دیکھ کر آؤ. میں نے دیکھو جنت بنائی. اب جنت کو فرشتوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حیران رہ گئے, تعجب میں رہ گئے. ان کو اتنا تعجب ہوا کہ اللہ تو نے کتنی حسین جگہ بنائی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سے فرشتے سوال کرتے کہ اے ہمارے رب, اے ہمارے مالک, یہ اتنی پیاری جنت تو نے کن کے لیے بنائی ہے, اس میں کون آ کر رہیں گے؟ کیونکہ فرشتوں کے مقام تو اپنی جگہ تھے. اب ان کو تجسس یہ پیدا ہوا کہ یہ اتنی پیاری, اتنی خوبصورت, رہنے کی اتنی وسیع, اتنے بڑے پیمانے پہ اللہ تعالی نے بنائی, اس خالق معبود نے بنائی, الہ نے بنائی, تو یہ کن کے لیے بنائی ہے؟ کوئی تو ہوگا جو یہاں پر آ کے رہے گا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایسا رہنے کا ایسا خوبصورت مقام بنایا, ایسی سرزمین بنائی اور وہاں کوئی آ کے نہ رہے. پوچھنے لگے کہ اللہ اس میں کون آ کے رہیں گے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اتنے محبتوں سے ان فرشتوں کو جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ وہ میرے دوست ہوں گے, میں اس جنت کے اندر
اس کا نام میں نے جنت رکھا ہے، اور اس کے اندر میں اپنے دوستوں کو بساؤں گا، ان کو داخل کروں گا. یہ میں نے اپنے ان دوستوں کے لیے بنائی ہے نا. اور وہ اس جنت میں، یہ میری اتنی خوبصورت جگہ میں جو میں نے ان کے لیے سجائی ہے، اس سے پہلے میں دنیا میں ان کو چھوڑوں گا. وہ دنیا میں جب رہیں گے ان کو میں آزمائش میں ڈال دوں گا، ان کو ہر طریقے سے آزماؤں گا. کبھی ان کو پیسے کی زیادتی دے کر کہ دیکھوں ان کو زیادہ دیتا ہوں یہ کیسے رہتے ہیں، کبھی تنگی کر کے، کبھی ان کو اوپر اولاد کی طرف سے کس کر، اولاد کی پریشانیاں دے کر، اور کبھی بیماریاں ان کے اوپر ڈال دوں گا، اور کبھی لوگوں کی طرف سے ان کو تکلیفیں دوں گا، آزماؤں گا. اور پھر وہ اس دنیا کے اندر، اے فرشتوں سن لو، اس دنیا کے اندر میرے وہ دوست جو ثابت قدم رہیں گے اور میرے حکموں پر چلیں گے، اور ان کو اس میں داخل کروں گا. اور تم دیکھنا کہ میں ہمیشہ اس میں ان کو رکھوں گا، اور میں نے یہ حسین جنت ان کے لیے بنائی، اور پھر وہ خوش ہو جائیں گے. اب پھر فرماتا ہے رب العالمین انہی فرشتوں کو مخاطب فرما کر کہ اور خوب سمجھ لو، بڑے غور سے سن لو، کہ جو دنیا میں نے لوگوں کو ڈالوں گا اور جو رہیں گے اس دنیا کے اندر، اور جو میرا کہنا نہیں مانیں گے، میرے حکموں پر نہیں چلیں گے اور میری نافرمانی کریں گے، تو پھر جاؤ دیکھ کر آؤ، دیکھو میں ان کو کہاں رکھوں گا. پھر وہ دوزخ کو جا کر دیکھتے ہیں، اور ان کے دل گھبراتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ بڑی خوفناک جگہ ہے، یہ بہت خوفناک جگہ ہے اللہ، اس میں کون آئیں گے؟ تب اللہ فرمائے گا وہی آئیں گے جن کو دنیا میں داخل کروں گا اور وہ میرے حکموں پر نہیں چلیں گے. پھر میں اس دوزخ کو ان سے بھر دوں گا، اور تم دیکھو یہ میں نے ایسی آگ جلائی ہے، یہ میرے حکم کی آگ ہے، یہ ٹھنڈی کبھی نہیں ہوگی، اس کو میں کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے دوں گا. اور پھر دیکھو اس کے اندر میں نے کیسے کیسے بڑے بڑے اژدہے ڈالے ہیں، سانپ ڈالے ہیں، اور دیکھو اس میں کتنی ایسی میں نے اپنی مخلوق پیدا کری ہے جو کھا لے گی، اور پھر انہیں زندہ کر دوں گا، اور وہ پھر ان کو اسی طریقے سے کھاتی رہے گی. اور پھر تم دیکھو کہ میں ان کے ساتھ کیا انجام کروں گا. یہ ہم سے قرآن کہہ رہا ہے نا. اور تم دیکھو کہ ان کے لیے میں نے بستر بھی آگ کے بچھائے، آگ کے بستر، آگ کی قینچیاں ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دوزخ کے اندر آگ کی قینچی ہیں، ہونٹ کاٹے جائیں گے تو آگ کی قینچی سے، اور کھینچ کے نکالا جائے گا تو آگ کا پکڑ ہوگا. اللہم حافظنا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ توق گلے میں ڈال دوں گا، اور وہ توق ایسا ہوگا کہ وہ ان کو نیچے کی طرف ہی کھینچتا چلا جائے گا، ان کو نیچے کی طرف، یعنی اسفل سافلین، بہت ہی خراب، بہت ہی سب سے آخری حصہ جہنم، دوزخ کا آخری حصہ، اس میں وہ کھینچتا چلا جائے گا نیچے کی طرف، جیسے کہ پتھر باندھ دیا جاتا ہے اور سمندر میں کسی لاش کو پھینک دیا جائے، اور پھر وزنی جتنا پتھر ہوگا اتنا ہی نیچے بیٹھ کر چلی جائے گی نا لاش. ایسے ہی توق ڈال دے گا رب العالمین، اور وہ پھر نیچے کی طرف کو بہتا چلا جائے گا. اور پھر ان کو بھوک لگے گی، میں نے ان کے لیے کھانے کا بھی جہنم کے اندر، میں نے دوزخ کے اندر وہاں پر میں نے انتظام کر رکھا ہے، میں نے درخت لگا رکھا ہے. تم دیکھو اس درخت کو جس کا نام زقوم ہے، اور اس کی جڑیں نیچے جہنم کے اندر ہیں، اسفل سافلین کے اندر اس کی جڑیں ہیں.
اتنی گہرائی میں ان کی جڑیں ہیں، اور ان جڑوں کو جو بڑھاتا ہے، یعنی ان کی اس درخت کی جو کونپلیں پھوٹتی ہیں وہ آگ سے پھوٹتی ہیں. جتنی آگ رب العالمین بھڑکاتا ہے اتنی ہی تیزی سے وہ درخت جو ہے وہ پھیلتا ہے اور اس کے اندر پھل لگتے ہیں. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ دیکھنا میں یہ پھل، اس درخت کے پھل ان کو کھلاؤں گا. اور پھر وہ پھل کتنے خطرناک ہوں گے، وہ اتنے خطرناک ہوں گے کہ کھائیں گے اور پھر آتے تمام کٹ کٹ کے پاخانے اور پیشاب کی جگہ سے باہر ہو جائیں. پھر رب العالمین ان کو صحیح فرمائے گا اور پھر ان کے ساتھ یہی نقشہ ہوگا، اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اور پھر اللہ فرماتا ہے، طنز کرتا ہے طنزیہ انداز میں کہ یہ ان کی دعوت ہوگی، یہ ہے ان کی دعوت، میں نے یہ ان کی دعوت رکھی کیونکہ وہ دنیا میں نے ان کو فرما برداری کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ اپنی منمانی کرتے رہے اور اپنی منمانی میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے. اور پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کری، استغفار بھی نہیں کیا، انہوں نے اپنی غلطی کو مانا بھی نہیں، انہوں نے مجھ سے توبہ نہیں کری اور نہ ہی مجھ سے انہوں نے یہ جانا کہ میں انہیں معاف کر دوں گا. وہ مجھ سے مایوس ہو گئے اور میں انہیں مایوس کر دوں گا، ہے نا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان سب باتوں کو جان لو اچھی طرح. اب ہم جب اتنی باتیں جان گئے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنتا ہے حق؟ کیا ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلیں، ہے نا، اور اپنے نا رخوں کو سیدھا کر لیں، اپنے چہروں کو اپنے اللہ کی طرف کو پھیر لیں، اپنے نبی کے راستوں پر اپنے قدموں کو ڈال دیں. اگر یہاں ہم تھوڑا سا اپنے رخوں کو صحیح طریقے سے پھیر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کو بہت سکون ملے گا، ہے نا. اور پھر نمازوں کو قائم کر لیں، نمازوں کو قائم کر لیں، اچھے سے قائم کر لیں، 5 وقتہ نمازیں. پردے کو تھام لیں، اچھے سے تھام لیں، ہے نا، اچھے سے تھام لیں پردے کو. اور پھر وقت اس میں نا تھوڑی محنت تو لگتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کام کرنے میں محنت نہیں لگے گی، لیکن غلط کام کرنے میں بھی تو محنت لگتی ہے نا. اور جب اگر ہم نے اس پہ تھوڑی محنت کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس حسین جنت میں داخل ہوں گے. اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اس جنت کا وارث بنا دے گا، ہے نا. اور پھر انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہم ربنا اجعلنا منہم، سونے کے تخت پر انشاءاللہ بیٹھیں اللہ بٹھائے ہم سب کو، اور پھر ہم سلام کریں ایک دوسرے کو. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ ہم بھی سلامن سلامہ والوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. اور وہ وہاں کے جو بہترین ذائقے دار کھانے ہیں، میوے ہیں، پھل ہیں، مشروب ہیں، شراب طہورہ ہے، وہ سب ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دے، ہے نا، انشاءاللہ. اور پھر وہاں سیر کرنے کا کتنا دل چاہتا ہے نا. اس دنیا میں ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ فراخی دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چلو ہم فلاں جگہ گھومائیں. ابھی چھٹیاں مل گئی ہیں، ابھی ہم کو ہے نا چلو وہاں جا کے سیر کرائیں. تو وہاں پر جنت کی سیر کریں گے نا انشاءاللہ، خوب جنت کی سیر کریں گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ثابت قدم رکھے. اور اللہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے، اور بالیقین ہوگی، اللہ ہم ہیں ہی خطا کے پتلے، تو اللہ تو ہمیں معاف فرما دے.
ہمیں استغفار کی اللہ عادت بھی ڈال دے، اور ہمارے استغفار کو ہمیں دل سے پڑھنے والا بھی بنا دے، اور پھر ہمارے اس استغفار، اس توبہ کو اے پیارے رب، اے نبی پاک کے رب، اے تمام انبیاؤں کے رب قبول بھی فرما لے، ہے نا۔ اور جب ہماری موت آئے اس دنیا سے، جب ہم رخصت ہوں، جب ہم جائیں یہاں سے، تو پھر ہم کیا لے کر جائیں؟ اللہ کو لے جانے کے لیے ہم کو تحفے کی ضرورت ہے۔ اب سوچو کہ ہم کیا تحفہ لے جا سکتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ ہمارے رب کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارا رب بے نیاز ہے نا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو ایک چیز وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک چیز ضرور کرے، اور وہ ہے کلمہ حق، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہ لے کر جائیں، یہ پیش کریں اپنے رب کو کہ اللہ تو اکیلا الہ ہے، ہر عبادت تیرے لیے ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے محبوب ہیں، تیرے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں، ہماری گواہی کو تو لکھ لے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یا الہ العالمین ہماری زبان پر یہ گواہی ہو، اور ہم اللہ تجھے ہی گواہ بنا کر، تیرے فرشتوں کو گواہ بنا کر جو ہمارے دائیں اور بائیں ہیں، اور ہم اس دنیا سے اس کلمے کو لے کر جائیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، تو بہت کامیاب ہو جائیں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنا دے، اور ہم کو خوب استغفار کی کثرت کرنے والا بنا دے۔ میں نے یہ جنت کے واقعات اور یہ دوزخ کے واقعات اس لیے بتائے ہیں کہ ہم استغفار پہ قائم ہو جائیں، کیونکہ ہماری توبہ کرنا ہی ہم کو اس منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے نا تو وہ منزل پر نہیں جا پائیں، کیونکہ توبہ سے غرور اور تکبر، ریا ختم ہوتا ہے، اور توبہ سے اپنی انا مٹتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ اگر اپنے آپ کو اللہ کے دوستوں میں شامل کرنا ہے تو اپنی خودی، اپنی انا کو ختم کر دو، اس پہ محنت کرو۔ جب ہم اس پہ محنت کریں گے اور وہ ہم سے دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم دوستوں میں رب العالمین کے اللہ شامل فرما لے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، ہے نا۔ بس آج اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زبان سے غلط نکلا اللہ اسے معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔